معاملہ ہو گیا. اب کہا پانی جو ہے یہ انسان کی ضرورت ہے, پانی نہ ملے تو انسان مر جاتا ہے. ہم نے ساری کوششیں کر لی مگر ہم کامیاب نہ ہوئے. ایسا کرو کہ تالاب پر سپاہی لگا دیے جائیں تاکہ مسلمانوں کو پانی نہ ملے, اور جب ان کو پانی نہ ملے گا تو پیاس کی وجہ سے یہ خود یہاں سے چلے جائیں گے. اللہ اکبر. وہ یہ نہیں جانتا تھا یہ کن کا نواسا ہے, وہ یہ نہیں جانتا تھا یہ کس کی اولاد ہے. اللہ اکبر. ہوا کیا, سپاہی لگا دیے گئے. خواجہ قطب رحمت اللہ علیہ سے فرمایا جاؤ پانی لے آؤ. خواجہ قطب صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے, پانی لینے لگے. سپاہیوں نے روکا, بادشاہ نے پابندی لگائی ہے پانی نہیں ملے گا. مسلمانوں پر پانی کی پابندی ہے, مسلمانوں کو پانی دینے سے روکا گیا ہے, مسلمانوں کو پانی دینے سے منع کیا گیا ہے. اللہ اکبر. خواجہ قطب صاحب رحمت اللہ علیہ خود اتنی بڑی ہستی تھے لیکن پیر کا حکم ماننا تھا. گئے اور مرشد کو بتایا کہ حضور بات یہ ہے کہ بادشاہ نے پانی پر پابندی لگائی ہے. اللہ اکبر. حضور غریب نواز مسکرائے. میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ غریب نواز نے سوچا ہوگا کہ پانی بند کیا ہے کرب و بلا میں میرے جد پاک سیدنا امام حسین علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ پر بھی پانی بند ہوا. اے سید حسن, اے معین الدین چشتی, کیا تجھے بھی اپنے جد پاک امام علی مقام کی سنت پر عمل کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر. خواجہ صاحب نے سوچا ہوگا, خیال کیا ہوگا, مگر حاطف غیب نے پکارا ہوگا اے معین الدین, کرب و بلا میں استقامت دکھانا تھا, اسی لیے تمہارے جد پاک حضرت سیدنا امام حسین نے استقامت کو اپنایا, ورنہ کربلا کے میدان میں حسین تو بڑی عظیم شخصیت ہے. حسین کا 6 مہینے کا بیٹا علی اصغر اگر کربلا کے میدان میں اپنی ایڑ مارتا تو وہاں نیا چشمہ جاری ہو جاتا, وہاں نیا چشمہ جاری ہو جاتا. حسین تو بڑا ہے, حسین کے 6 مہینے کے بچے کا اتنا اختیار ہے, مگر وہاں اسلام بچانا تھا. اے غریب نواز, اے معین الدین حسن, اب کرامت دکھا, اب کرامت دکھا تاکہ جو لوگ تیرے آقا, تیرے جد پاک, میرے محبوب کے نواسے حسین کو کرب و بلا کے میدان میں مجبور سمجھتے ہیں, مجبور سمجھتے ہیں, محتاج سمجھتے ہیں, ان کو پتا چل جائے کہ دیکھو اسی حسین کی پشت میں 15ویں نمبر کا بیٹا, جب معین الدین حسن اپنی پر آ جائے, اپنی پر آ جائے تو 15ویں نمبر کا بیٹا معین الدین اپنے مرید سے کہتا ہے جاؤ پانی سے اتنا کہنا سید حسن معین الدین نے بلایا ہے. اللہ اکبر. اب ایک طرف کرب و بلا کے منظر کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو, ایک طرف اجمیر معلیٰ کی داستان اپنے ذہن میں رکھو. اللہ اکبر. خواجہ قطب صاحب رحمت اللہ علیہ چلے اور جا کر جب کہا انا ساگر چل, میرے خواجہ نے بلایا ہے. اللہ اکبر. پھر کیا ہوا, کیا ہوا, پورا دریا آ گیا, پورا چشمہ آ گیا, پورا تالاب آ گیا. اللہ اکبر. خواجہ صاحب کی بارگاہ میں حاضر. بادشاہ سوچ رہا تھا پانی بند کرنا مسلمانوں پر پرانی رسم ہے, پانی بند کریں گے تو یہ ہار جائیں گے, یہ شکست پا جائیں گے. مگر دیکھو غریب نواز کو, کہتے ہیں کہ وہ حسین تھے جنہوں نے صبر بتایا, جنہوں نے امت کو صبر سمجھایا کہ صبر ہوتا کیا ہے. اور میں اسی حسین کا بیٹا معین الدین حسن ہوں. اب میں بتاؤں گا کہ حسین اگر صبر نہ کرتا اور کرامت دکھاتا تو منظر کیا ہوتا, معاملہ کیا ہوتا. مگر وہ حسین ہے
میں حسن ہوں ان کا 15واں بیٹا ہوں. اللہ اکبر. پورا دریا آ گیا. اب سارے لوگ پریشان, سب گئے بادشاہ کے پاس. تو چلا تھا فقیر کو پریشان کرنے, اب کسی کے پاس ایک بوند پانی کا نہیں ہے. اللہ اکبر. بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بلوایا, کہا کیا کرنا چاہیے؟ کہا یہاں یہ جو تالاب ہے, اس تالاب کے ذریعے حکومت کو بڑی آمدنی کا فائدہ ہوتا ہے. لوگ یہاں آتے ہیں, ڈبکی لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پاپوں سے پاک ہو گئے. اگر یہ پانی سوکھ گیا, جس طریقے سے سوکھ چکا ہے, اگر یہ پانی کا انتظام دوبارہ نہ ہوا تو حکومت کو نقصان ہو سکتا ہے. کافر اب کیا کرے؟ کہا ان کے پیر پکڑنے چاہیے, ان کے قدموں میں جھکنا چاہیے. سارے لوگ آئے اور کہا معاف کر دو, معاف کر دو. آپ سخی ابن سخی ہے, آپ علی کے نور نظر ہے, معاف کرنا آپ کے گھرانے کی عادت ہے. معاف کر دو, یہ جانور پریشان ہے, یہ انسان پیاسے ہیں, یہ بے گناہ انسانوں نے کیا کیا ہے. اللہ اکبر. حضور غریب نواز نے جب سب کو روتا دیکھا, خواجہ قطب کو اشارہ کیا. خواجہ قطب رحمت اللہ علیہ چلے اور جب پانی نکالا تو دریا پھر پانی سے سیراب ہو گیا, تالاب بھر گیا. واقعہ تو آپ نے سنا ہے, مگر اب ایک عظیم بات کی طرف آپ کی توجہ لے جانے لگا ہوں. غریب نواز نے اپنے مرید کو برتن دیا اور کہا جاؤ انا ساگر کو لے آؤ. بھائی کوئی 4 5 10 20 لیٹر پانی ہو تو کوئی اٹھائے, کوئی کم 10 20 لیٹر پانی ہو تو انسان اٹھا لے. پورا تالاب لانا ہے, پورا چشمہ لانا ہے. اللہ اکبر. حضرت خواجہ قطب الدین چلے اور پورا تالاب کا چشمہ بھر لیا اور کاسا لے کر چلنے لگے. اب مجھے کہنے دو, غریب نواز کے غلام کی یہ طاقت ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں میں پانی کا برتن نہیں, پورا انا ساگر لے کر جا رہے ہیں, پورا انا ساگر لے کر جا رہے ہیں. اور پھر خواجہ نے کہا جاؤ دوبارہ ڈال دو, تو وہی پورا انا ساگر 2 ہاتھوں میں اٹھا کر جا رہے ہیں. جب ان کے ایک غلام کا یہ عالم ہے تو خواجہ کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر خواجہ اجمیر کے جد پاک سید الشہداء حضرت امام حسین کا مقام کیا ہوگا؟ اور میں اکثر جب یہ کرامت بیان کرتا ہوں تو ایک نقطہ اور بیان کرتا ہوں. ہم گنہگار, خطاکار, سیاکار, سراپا مجرم امت کا یہ عقیدہ ہے کہ کل بروز قیامت 2 جہاں کے سلطان امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم گنہگاروں کو اپنی چادر پاک میں چھپائیں گے, اپنی چادر میں پناہ دیں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اللہ ہمیں اپنے عقیدے کی جزا عطا فرمائے اور حضور کے دامن میں ہمیں ہمارے خاندان کو جگہ عطا فرمائے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. مگر ہمارے اس عقیدے پر چند لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو نبی اپنے دامن میں تمہیں چھپائیں گے, تو گنہگار تو کروڑوں ہے اور نبی کی چادر 2 میٹر 2.5 میٹر کی چادر میں کروڑوں امتی کیسے آئیں گے؟ تو سن نادان, اسی نبی کی آل میں پیدا ہونے والے معین الدین اپنے چھوٹے سے برتن میں اتنے بڑے دریا کو سمو لیتے گئے. ان کی آل میں پیدا ہونے والے خواجہ حسن چھوٹے سے برتن میں اتنے بڑے دریا کو سمو لیتے گئے. تو یقیناً میرے آقا چھوٹی چادر میں کروڑوں امتیوں کو چھپا لے.